بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام کی مختلف کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بہت دلچسپ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ بازار میں آئے، بدن پر ہتھیار سجا رکھے تھے، چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے، آنکھیں سرخ اور قہر آلود تھیں، سراپا غضب نظر آ رہے تھے کہ راستے میں نعیم اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر خیر تو ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب میں کہا، آج میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اڑانے اور ان کے دین کا جھگڑا مکانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور کہا، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید بھی اپنا آبائی مذہب ترک کر کے دین اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غضبناک ہو گئے، الٹے پاؤں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ گھر میں آپ کی بہن اور بہنوئی کے علاوہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ تینوں دھیمی آواز میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ پاؤں کی آہٹ پا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا کہ یہ تم آہستہ آہستہ کیا پڑھ رہے ہو، اور سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا، ہاں، ہم نے باطل کو چھوڑ کر حق کا دامن تھام لیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی آپ نے اپنے بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کے زخموں سے خون بہہ نکلا۔ جب آپ مارتے مارتے تھک گئے تو کہنے لگے، اے میری بہن اور بہنوئی، کان کھول کر سن لو کہ تمہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنا پڑے گا، وگرنہ اپنی تلوار سے تم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر بہن بولی، اگر تو مار بھی ڈالے بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز نہیں پھر سکتے۔ بلندی معرفت کامل مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ ہمشیرہ کی جرأت و استقامت اور بے خوف لہجہ گفتار دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل گئیں۔ بہن اور بہنوئی کی جانب غور سے دیکھا، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ آپ پر ایک عالم کیف طاری ہو گیا، ندامت سے گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سر اٹھایا تو پیشانی پر پسینے کے قطرے اور آنکھیں اشک بار تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، بہن، وہ کتاب جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی دکھانا۔ ہمشیرہ نے جواب دیا، اس کتاب کے اوراق چھونے کے لیے پاک و صاف ہونا شرط ہے، لہٰذا غسل کرو پھر اس کو ہاتھ لگانا۔ بہن کے کہنے پر عمل کرنے کے بعد اوراق قرآن کو لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند ہی آیتیں تلاوت کی تھیں کہ پکار اٹھے، اے ہمشیرہ، مجھے بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے چلو تاکہ میں بھی ایمان و یقین کی دولت لازوال سے بہر و یاب ہو سکوں۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہنے لگے، اے عمر، مبارک ہو، بشارت ہو، مجھے امید ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا جواب ہو جو انہوں نے جمعرات کی شب کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، تو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت و سربلندی اور قوت و غلبہ عطا فرما۔ غرض حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور آغوش اسلام میں چلے گئے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے اثرات تھے کہ ایک بہن کی استقامت نے بھائی کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی سعادت کا موقع فراہم کیا۔